اللہ کی تعریف کر دی، اللہ کو اکبر کہہ دیا۔ رکوع میں گئے، ہم نے سوچا کہ ہم نے کہا سبحان ربی العظیم، ہم نے تجھے عظیم کہا۔ سجدے میں گئے، ہم نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، ہم نے تجھے اعلیٰ کہا۔ ارے بے وقوف ذرا سوچ، کیا تیرے اکبر کہنے سے، تیرے عظیم کہنے سے، تیرے اعلیٰ کہنے سے وہ اکبر عظیم اور اعلیٰ ہوا؟ وہ تو ازل سے اکبر ہے۔ یہ اور یہ اکبر، یہ عظیم، یہ اعلیٰ، یہ تو بہت چھوٹے لفظ ہیں، بہت چھوٹے لفظ ہیں۔ ارے وہ تو پتہ نہیں کتنا اکبر ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔ اے بندے، یہ لفظ میں نے اپنے لیے نہیں کہلوائے، یہ لفظ تو میں نے تیرے لیے کہلوائے ہیں، اس لیے کہ میں اس طریقے سے تجھے خاک میں ملانا چاہتا ہوں، اور اس انداز سے جب اپنے آپ کو خاک میں ملائے گا۔ اور میں نے تیری تخلیق کس لیے کی ہے؟ اس لیے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تجھے اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ میں اکبر ہوں تو میرا نائب بھی اکبر ہوگا، میں عظیم ہوں تو میرا نائب بھی عظیم ہوگا، میں اعلیٰ ہوں تو میرا نائب بھی اعلیٰ ہوگا۔ اے بندے، یہ طریقہ ہے اپنے آپ کو اوپر لے جانے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، بات تو چھیڑوں گا، بہت طویل ہو جائے گی۔ ہم نے تو خدا کی قسم اس کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، میں نے کہا نا اس کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہم خود ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، کر صاف وہڑا دلدار، کر صاف وہڑا دلدار، ورڈیک مہی گھر ملدار۔ ارے سب سے پہلے اپنی ذات کو سمجھ لے، اپنے من کو سمجھ لے، پھر دیکھ کہ تیری پہنچ کہاں تک ہوتی ہے۔ اگر خدا کو سمجھنا ہے تو آئیے مصطفیٰ کے دامن کو تھامیے، اگر خدا کو سمجھنا ہے تو آئیے اولیاء اللہ کے دامن کو تھامیے گا۔ صوفیاء کرام بڑے ڈرتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں، خدا کے، اللہ کے لفظ اللہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ اللہ ہے نا، لفظ اللہ، وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے لائق نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ تو اس سے بھی کہیں عظیم ہے۔ وہ تو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا وہ رحمان ہے، کہتے ہیں یہ رحمان بھی بڑا چھوٹا لفظ ہے، پتہ نہیں کتنا رحمان ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے چونکہ الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات کو سمجھانے کے لیے صرف لفظ کا سہارا لے رہے ہیں، ورنہ جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے لائق نہیں ہے، اللہ کی شان کے لائق نہیں، لیکن صرف سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔ صوفیاء کرام لفظ اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں قوت سے۔ کس سے کرتے ہیں؟ قوت سے۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ایسی عظیم، ایک ایسی عرف و اعلیٰ ایک قوت ہے کہ اس قوت کو نہ تو سمجھ سکتا ہے، نہ تیرے عقل میں آ سکتی ہے۔ ارے ذرا سوچ اس قوت کے بارے میں کہ اس کی مخلوق اگر ایک ذرہ خاک کے اوپر اگر تو نظر ڈالتا ہے اور ایک اگر ایٹم کی قوت کو دیکھتا ہے تو پھر سوچ کہ ایک ایٹم میں کتنی قوت ہے کہ وہ ایک لمحے کے اندر لاکھوں انسانوں کو ختم کر دیتی ہے، وہ ایک لمحے کے اندر نامعلوم کتنے میلوں کے علاقے کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ ارے یہ ایک ایٹم کی قوت کا یہ عالم ہے، جب اس کی مخلوق صرف ایک ذرہ خاک کی قوت کا یہ عالم ہے تو سوچ کے رب کی قوت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اور جب انسان ان قوتوں کا حامل، وہ یہی کہتا ہے کہ اے بندے، میں تجھے اپنا نائب جو بنانا چاہتا ہوں، تیرے سر کے اوپر جو خلافت کا تاج رکھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، وہ کوئی سونے چاندی کا بنا ہوا تاج نہیں، وہ کوئی ہیرے جواہرات کا بنا ہوا تاج نہیں، در حقیقت میں تجھے انہی قوتوں کا حامل بنانا چاہتا ہوں،
انہی قوتوں کا حامل بنانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، کہ جس کی وجہ سے پھر میں کہوں کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ تو ان قوتوں کا حامل بن جا، اور جب انسان ان قوتوں کا حامل بنتا ہے تو پھر خواجہ فرید پھر پکارتے ہیں، فرماتے ہیں خلقت کو چیزی گول ہے ہر دم فرید کول۔ اور حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں جے میں آکھاں میرے اندر تویں تا مقید جانا، جے آکھاں باہر تویں میرے اندر کون سمانا، میرے اندر تو تے باہر تویں، ظاہر تو تے باطن تویں، میں بھی تو تے تو بھی تو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ذرا سوچئے، جب یہ انسان جب یہ قوتوں کا حامل بنتا ہے، خدا کی قسم، تو پھر یہ نائب خدا ہوتا ہے، اور جب یہ نائب خدا ہوتا ہے تو اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ مسلم ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حسین نے انہی قوتوں کا تو مظاہرہ کیا تھا کربلا کے اندر، حسین نے انہی قوتوں کا مظاہرہ کیا تھا۔ حسین نے بتایا تھا ارے یہ قوتیں تلوار میں نہیں ہوتی، یہ قوتیں یہ بندوقوں میں نہیں ہوتی، یہ تیروں میں نہیں ہوتی، یہ قوت تو تیرے اپنے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس قوت کے کھیل کو تو سمجھ نہیں سکتا۔ ارے تو نے کیا سمجھا کہ حسین نے گردن کٹا دی، حسین ختم ہو گئے؟ ان قوتوں کے کھیل کو تو نہیں سمجھ سکتا۔ ارے ذرا سوچ، ایک درخت کے اندر پتے لگے ہوئے ہیں حضور، درخت میں پتے ہیں، مجھے بتائیے کہ ایک پتا درخت میں کب تک لگا رہے گا؟ جب تک اس میں قوت رہے گی درخت میں لگا رہے گا، اور جب اس کی قوت ختم ہو جائے گی درخت سے گر جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا اس کی قوت ختم ہو گئی؟ کیا اس کی قوت ختم ہو گئی؟ گر گیا؟ ارے قوتوں کے کھیل کو نہیں سمجھا آپ نے۔ اللہ کے بندے، جب وہ درخت سے لگا ہوا تھا اس میں کون سی قوت تھی؟ اس میں درخت سے کچھ حاصل کرنے کی قوت تھی، اس میں درخت سے کچھ حاصل کرنے کی قوت تھی۔ اب وہ قوت ختم ہوئی، وہ قوت ختم ہوئی، اور وہ اب دوسری قوت میں تبدیل ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ یہ وہ قوت ختم ہو رہی ہے، یہ درخت سے ٹوٹے گا، یہ نیچے گرے گا، زمین میں ملے گا، زمین میں مل کے کھاد بنے گا، کھاد بن کے پہلے یہ درخت سے قوت حاصل کر رہا تھا، اب کھاد بن کے پہلے قوت حاصل کرنے والا تھا، اب قوت دینے والا بن جائے گا۔ پہلے قوت حاصل کرنے والا تھا، اب قوت دینے والا بن جائے گا۔ ارے تو نے کیا سمجھا تھا حسین نے گردن کٹا دی، حسین ختم ہو گئے؟ نہیں نہیں، پہلے تو حسین وہاں سے قوت لے رہے تھے، اب حسین قوت دینے والا بن گیا ہے۔ آؤ حسین کے نقش قدم پہ چلو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی قوت تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو کسی چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نہ معلوم کس طرف چل پڑے ہیں۔ ارے نہ خدا کو سمجھا، نہ رسول کو سمجھا، نہ قرآن کو سمجھا، اور ایسی کیفیت کے اندر آ گئے کہ آج ایک ہی قرآن، ایک ہی خدا، ایک ہی رسول، ایک ہی قرآن کو ماننے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ چھوڑ دیجئے نفرتوں کو، آئیے محبتوں کی طرف، چلیے چاہتوں کی طرف۔ تمہارا خدا بھی محبت ہے، تمہارا رسول بھی محبت ہے، تمہارا قرآن بھی محبت ہے، تمہارا حسین بھی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی محبتوں میں قائم و دائم رکھے۔ چند باتیں عرض کی ہیں، کبھی غور سے سوچئے گا، سمجھئے گا، پھر کبھی آیا تو ان کو بہت تفصیل سے بیان کروں گا۔ حضرت شاہ صاحب جلوہ فروز ہیں، عظیم مقرر، عظیم خطیب۔ میں تو ایک ایسے ہی فضول سا آدمی، ایسی بولتا چلا جاتا ہوں۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو خدا کے لیے عمل کر لیجیے گا۔ نماز کی پابندی کی پھر نصیحت کرتا ہوں۔ یہ چیز وہ ہے جو تجھے اکبر بنائے گی، جو تجھے عظیم بنائے گی، جو تجھے اعلیٰ بنائے گی۔ اگر دل میں حسرت ہے عظیم بننے کی تو آ جا۔ وہ ببانگ دہل کہہ رہا ہے، وہ الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ بلندیوں کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چل
پھر دیکھ کے بلندیاں تیرا استقبال کریں گی۔ آج اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے گا، وہ مسلمان جو کبھی دنیا کی غیر مسلم لوگوں کی جان مال عزت قتل کر رہا ہے، یہ کس وجہ سے؟ یہ صرف اسی وجہ سے کہ آج دین کو نام تو بے شک لیتے ہیں دین کا، لیکن دین کو کسی نے سمجھا نہیں، نہ خدا کو سمجھا نہ رسول کو سمجھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔